گئی, حضرت جبریل آ گئے, آ کر اللہ کا پیغام سنایا. آج کی اللہ سلام فرماتا ہے اور رب فرماتا ہے پیارے تو دے ہاں کرنی ہے, دینا تو پھر اسی ہے نا. سبحان اللہ. ہاں تیری تمائی دا کام بن جانا. سبحان اللہ. تو ادا کی جانا ہے, تسی ہاں کر چھڑو. اللہ اکبر. فرمایا لے محل بھی مل گیا, پڑوس بھی مل گیا. سبحان اللہ. بعد میں وہ دوسری کرنے لگا تھا. اللہ تعالیٰ فرمایا وہ فلاں بندہ فلاں علاقے کا تیرا پڑوسی ہے جنت کا. سنیے کہ ذرا جنت کا پڑوسی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے کہ دیکھو تو صحیح اس کو, جو جنت میں پڑوس ہے, جو جنت میں ساتھ رہنا ہے, دنیا میں دیکھ لو. سبحان اللہ. سبحان اللہ کو ذرا سبحان اللہ. تقریر بھی میں کرا تو سبحان اللہ بھی میں کرا. سبحان اللہ. ہاں جی 45 آنا تو ویسے سانو بڑی محبت ہے. ساڈے استاد بھی 45 رہے ہیں. اللہ اکبر. تو حضرات کرام میں عرض کر رہا تھا کہ اس بندے کو دیکھنے کے لیے اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام چلے. دیکھو تو صحیح جو میرا پڑوسی ہے جنت میں. گئے, کیا دیکھتے ہیں کہ وہ گوشت بنا رہا ہے. گوشت بنایا, آپ اس کے پاس بیٹھ گئے, اس نے چائے پلائی وغیرہ, پوچھا, تعارف ہوا, کہا میں اللہ کا نبی ہوں. شام کا وقت ہوا تو آپ نے کہا بھئی آج رات میں نے تیرے پاس رہنا ہے. اس کے تو مقدر جا گئے جس کے گھر اللہ کے نبی آ جائیں. سبحان اللہ. اس نے کہا جی اس سے بڑی میری سعادت کیا ہو سکتی ہے. جلدی جلدی دکان کلوز کی, رات کو گھر لے کر اللہ کے نبی کو گئے. آپ جا کر بیٹھ گئے اور دیکھنے لگے یہ کون سا عمل کرتا ہے. توجہ, یہ کون سا عمل کرتا ہے. تو آپ نے دیکھا کہ اس کے گھر ایک بوڑھی ماں ہے. جاتے ہی اس نے پہلے گوشت گرم کیا, روٹی بنائی اور بنا کر پہلے ماں کو کھلایا. پہلے ماں کو کھلایا. جب ماں نے کھایا وہ سیر ہو گئی. وہ نبینہ تھی, اس کو نظر کوئی نہیں آتا تھا. اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام قریب بیٹھے تھے. جب ماں سیر ہو گئی, جب رج کر ماں نے کھا لیا تو اس کے لب سے دعا نکلی, مولا میں بیٹے سے راضی ہوں, میرے بیٹے کو موسیٰ علیہ السلام کا جنت میں پڑوس بنا دے. تو آپ قریب بیٹھے تھے, فرمایا مائی تیری دعا قبول ہو گئی ہے. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. یا علی. یا غوثیہ. کہا مائی تیری دعا قبول ہو گئی ہے. وہ مائی نے کہا جی آپ کو کیسے پتا چلا, آپ کون ہیں, آپ کیسے کہہ رہے اتنے یقین سے. فرمایا اس لیے کہ جس کے بارے دعا کر رہے ہیں میں وہی موسیٰ ہوں. اللہ نے دعا قبول کر لی ہے, تیرے بیٹے کو میرا پڑوس بنا دیا ہے. اور ماں راضی ہو کے دعا کر دے تو اللہ نبیوں کا جنت میں پڑوس بنا دیتا ہے. پر راضی تو ہو, نہ راضی بندہ کرے تو صحیح. اللہ اکبر. میں وہ بات عرض کر رہا تھا, وہ ختم کرتے ہیں, پھر ختم چیز پڑھتے ہیں. وہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس بندے سے کہا کہ تیرا کون سا اتنا نیک عمل پسند آیا اللہ کو کہ اتنی شان کے ساتھ تو عبادت کر رہا ہے. پانی میں کھڑے ہو کر گنبد میں پانی بھی نہیں آتا, شیطان بھی نہیں آتا. اس نے کہا جی میں نے اپنے ماں باپ کے بڑھاپے میں خدمت کی ہے کہ میرا باپ بوڑھا ہو گیا, میں خدمت کرتا رہا, میرے باپ کا آخری وقت آیا, میرے باپ کے لب سے ایک دعا نکلی, مولا میرے بیٹے کو لمبی عمر دینا اور عبادت والی زندگی دینا. تو فرمایا میرے باپ کی دعا قبول ہو گئی. پھر میری ماں کا آخری وقت آیا, میں خدمت کرتا رہا بڑھاپے میں. جب میری ماں کا آخری وقت آیا تو میری ماں کے لب سے دعا نکلی, مولا میرے بیٹے کو زندگی بھی لمبی دینا, عبادت کی بھی توفیق دینا اور شیطان سے بھی محفوظ رکھنا. شیطان سے بھی محفوظ رکھنا. تو وہ نوجوان کہتا ہے اے اللہ کے نبی میرے ماں باپ کی دعا قبول ہوئی, اللہ نے مجھے یہاں جگہ بھی دی اور پانی سے بھی بچایا, شیطان سے بھی بچایا. فرمایا یہ میرا کمال کوئی نہیں, یہ میری ماں باپ کی دعاؤں کا کمال ہے. ماں باپ کی جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھ جاتے ہیں تو پھر بات رکتی کوئی نہیں ہے, پھر منزلیں آسان ہو جاتی ہیں. ماں باپ جس سے راضی ہو جائے, ماں باپ کا مقام اتنا ہے. اللہ رسول کے بعد بندے پر جس کا سب سے زیادہ حق ہے وہ بندے کی ماں. اللہ رسول کے حق کے بعد, یہ پہلے کہہ رہا ہوں, اللہ رسول کے حق کے بعد دنیاوی حقوق میں جو سب سے پہلا حق, سب سے زیادہ بندے پر حق ہے وہ بندے کی
ماں ہے کہ جس کا حق ہے بندے پر اس کو راضی کرے. بندہ درباروں پہ چلا جائے, چلے لگائے 40 دن, اور پیچھے ماں کو پانی پلانے والا بندہ کوئی نہ ہو تو نہ دربار پہ جانا قبول, نہ اس کا چلہ قبول. اگر ماں راضی نہیں تو بندے کا حج بھی قبول کوئی نہیں. ماں راضی نہیں ہے تو یہ میں پوری تسلی سے بات کر رہا ہوں, ذمہ دار ہوں. حج بھی قبول اس وقت ہوگا جب بندے کی ماں راضی ہوگی. ماں راضی نہیں ہے تو نمازیں بھی بندے کی قبول نہیں ہوگی. یہ تو حدیث پاک ہے, اعلیٰ حضرت نے اس کو اپنی کتاب میں لکھا ہے. اللہ اکبر. ماں باپ کا مقام صرف اس بات سے آپ سمجھ سکتے ہیں. حضور نے فرمایا من زار قبر ابویہ او احدہما, سرکار نے فرمایا جو بندہ ماں باپ یا ان میں سے جو بھی فوت ہو گیا ہے ان کی قبر کی زیارت کر لے فی یوم الجمعہ, جمعہ کے دن. اور آگے ایک حدیث میں کہ وہ یاسین پڑھے, دوسری حدیث میں یاسین کے بھی کلمات نہیں ہیں. اور میں جو بندہ ماں باپ کی قبر کی زیارت کر لیتا ہے اللہ ماں باپ کے بھی گناہ معاف کر دیتا ہے. وہ جو قبر پہ آیا ہے اللہ اس کے بھی گناہ معاف فرما دیتا ہے. اب غور کریں اس حدیث پر, کبھی غور کریں بھی نہ کسی بات پہ, غور کریں یہ ماں باپ کا کتنا مقام ہے. قبر پر جانے سے, قبر ایک مٹی کا ڈھیر ہے, قبر مٹی کا ڈھیر ہے, حالت کہ وہ ہے عالم برزخ. مٹی کو دیکھنے سے, جہاں ماں کو رکھا جہاں باپ کو رکھا اس مٹی کو دیکھ لو اللہ گناہ معاف فرما دیتا ہے. تو زندگی میں ان کی خدمت کر لو, پھر کتنا مقام ملے گا. ہاں جی, پھر اللہ تعالیٰ کتنی عزتیں عطا فرمائے گا. یقین جانیے جس پر ماں باپ راضی ہے دنیا میں بھی آسانیاں, آخرت میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ آسانیاں ہوں گی. اللہ تعالیٰ مائی صاحبہ کی قبر روشن فرمائے, وسیع فرمائے, جنت کے باغ بنائے. ان کے اہل خانہ کو اللہ تعالیٰ صبر عطا فرمائے, اور جتنا اہتمام کیا ہے یہ سب اللہ تعالیٰ مائی صاحبہ کے حق میں قبول کر کے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کر کے چادر تطہیر کا سایہ عطا فرمائے. ہمارا آنا بیٹھنا اللہ قبول فرمائے. آمین و ما علیہ.